اب ذرا بات کر لیں ایران کی. اچھی خبر یہ ہے کہ ایز وی اسپیک ایران نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ ابھی مزید حملے نہیں کریں گے اسرائیل پہ. اسرائیل نے بھی کہا ہے, ادھر سے بھی آفیشیل سورسز کے حوالے سے یہ آیا ہے کہ جی اسرائیل نے بھی جوابی کارروائی روک دی ہے. اس سے پہلے دونوں نے ایک دوسرے پہ حملے کیے, لیکن اسرائیل نے بٹس کے ساتھ ہمیشہ کی طرح کہ اگر حزب اللہ نے کوئی راکٹ فائر کیا اسرائیل پہ تو پھر ہم بیروت شہر پہ دوبارہ حملہ کریں گے, اور صدر لبنان کا اسے کہا ہے کہ ہم وہاں پہ اپنا آپریشن جاری رکھیں گے. ایران کا کہنا یہ ہے کہ جو اسرائیل نے حملے کیے ہیں یہ سینٹ کام کی ایکٹیو سپورٹ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا, اور اس پہ انہوں نے بھی اپنا بٹ رکھا ہوا ہے کہ اگر یہ لبنان پہ اور حملے کریں گے بیروت پہ تو پھر ہم ریزیوم کر دیں گے. تو بڑی ایک ٹینوس سی امن کی سچویشن ہے وہاں پہ. دوسرا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ٹرمپ نے ایک فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو دیا اور ایز یوزول پھر بڑی سخت باتیں جو دعوے ان کے ہوتے ہیں, ان کو ان سے پوچھا گیا کہ کیا نیتن یاہو ڈیل کو مان لے گا. اس نے کہا اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, وہ مانے گا جب میں بات کر لوں گا. آئی کال دا شاٹس, ہی ڈزنٹ کال دا شاٹس, کہ یعنی کہ تمام پاور میرے پاس ہے, نیتن یاہو کچھ نہیں کرے گا. پر ایٹ دا سیم ٹائم اسی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں جب ایران کے حملے ہوئے تھے کہ میں نیتن یاہو کو کہوں گا کہ وہ جوابی حملے نہ کرے, لیکن نیتن یاہو کی بھی مجبوری ہے, اگر جوابی حملے نہیں کرتا تو اپنے لوگوں کو کیا جواب دے گا, کیا نہیں کرے گا. اور لیبنان کے اوپر اب ایک نیا فرنٹ کھل گیا ہے. یہ شاید پہلی دفعہ ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ اور ایران جنگ کے درمیان میں. ہمیشہ اسرائیل ایران پہ کرتا تھا, ایران جواب دیتا تھا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس خطے کے کسی ملک نے اسرائیل پہ حملہ کیا ہو ایک تیسرے ملک پہ حملے کرنے کی صورت میں. دوسری طرف ایک اور ڈائمینشن بھی کھل گئی ہے. ہوتیز نے بھی جب ایران نے حملے کیے تو یمن کے ہوتیز نے بھی ایک میزائل داغ دیا اسرائیل پہ, یہ کہتے ہوئے کہ ہم ایران کی سپورٹ میں ہیں. اور وہ جو ایران کا دعویٰ تھا کہ اگر یہ ہرمز اسٹریٹ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر جو باب المندب بھی بند ہو سکتی ہے. اور سب کا خیال تھا کہ ہوتیز ابھی پلے سیف کر رہے ہیں, بٹ دے ہیو ناؤ سگنل کہ ہم آئیں گے. سیریا کی بھی بات ایران نے کر دی. دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ لیبنان کو ماننے پہ تیار ہی نہیں ہے کہ وہ ڈیل کا حصہ ہے. ابھی ایک لیٹسٹ انٹرویو میں انہوں نے امریکن ٹیلی ویژن کو کہا کہ نہیں, میرے لیبنان میں نہیں انسسٹ کر رہا کہ پارٹ آف دا ڈیل ہے. وہ تو سرجیکل اسٹرائک کی بات بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کہہ رہے ہیں مدد کر سکتے ہیں, بلکہ سیریا کا صدر جو نیا ہے بڑا اچھا آدمی, ہم اس سے کہیں گے وہ بھی کروا سکتے ہیں. لیبنان پہ آگے پیچھے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہے جب اپریل میں یہ ڈیل ہوئی تھی تو وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی بعد میں ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں واضح کیا گیا تھا کہ لیبنان اس امن معاہدے کا حصہ ہے. اس جنگ کی امیزنگ چیز یہ ہے کہ وہ دو ایشوز جو جنگ کے وجہ نہیں تھے, اسٹریٹ آف ہرمز اور لبنان, یہ وجوہات میں شامل نہیں تھی جنگ کی, اب امن کی شرائط یہ دونوں بن گئی ہیں ایران کی طرف سے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ اب براڈ ہو رہا ہے اس کا ہورائزن. میرے ساتھ موجود ہیں شجاع نواز صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ڈاکٹر عادل نجم ہمارے ساتھ ہیں. میرے دو تین سوال ہیں. ایک یہ ہے کہ کیا کلیئر نظر آ رہا ہے جتنے ٹویٹس ٹرمپ نے اب کیے ہیں شجاع بھائی, یہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر, منڈے کو بھی اس کی آج 2 دفعہ بات ہوئی ہے نیتن یاہو کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی, اور اس کے بعد ہی ہم نے کچھ ڈیولپمنٹس دیکھی ہیں. ٹرمپ کی نظر آ رہا ہے کہ بہت کین ہے ڈیل کرنے پہ, اور ابھی بھی اس نے یہ کہا ہے کہ یہ ڈیل متاثر نہیں ہوگی اس سے. 48 گھنٹے پہلے اس نے کہا یہ ڈیل منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے کو سائن بھی ہو سکتی ہے. اب یہ ہو گیا. پھر اب ایک ٹویٹ کی ایران کو ایڈریس کر کے کہا ابھی آپ نے بھی میزائل چلا لیے, اسرائیل نے میزائل چلا لیے. اور پھر انٹرسٹنگ اس نے کہا کہ بارنگ اگنورنس اور اسٹوپڈیٹی یہ ڈیل ہو جانی چاہیے. پتہ نہیں کس کی اسٹوپڈیٹی ہے, کس کی اگنورنس ہے. اگنورنس تو خیر سب سے زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی ہے. آپ کو اب کیا لگ رہا ہے شجاع صاحب, یہ جو ٹو اینڈ فرو ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں, اور ایران نے ڈیفینیٹلی ایک نیا بیریئر سیٹ کر دیا کہ وہ پہلی بار ایگریشن پہ انہوں نے انیشیٹ کیا ایگریشن فار اے تھرڈ کنٹری, وچ از اے ویری نیو ایڈیشن ٹو دس ہول وار تھیٹر. ڈیل اب آپ کو ہوتی نظر, یا کیا اس میں سینس آف ارجنسی آئے گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور تیزی دکھائیں گے ڈیل کرنے میں, بیکاز حالات بہت تیزی سے سلپ آؤٹ کرتے لگ رہے ہیں امریکہ کے ہاتھ سے, یا آپ کے خیال میں اسرائیل کامیاب ہو رہا ہے کہ جب ڈیل ہونے لگتی ہے وہ ڈیل کو سکٹل کر دیتا ہے؟ مالک, کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ اسرائیل کا ایک ویٹو ہے یو ایس فارن پالیسی پہ, اور خاص طور پہ مشرقہ وسطیٰ کی فارن پالیسی پہ, اور اب ایران کی جنگ کی فارن پالیسی پہ. تو جو چاہے صدر ٹرمپ سوچ لیں
ان کی خوش فہمی ہے کہ وہ اعلان کریں کہ میں نے آرڈر کیا ہے اسرائیل اور ایران کو کہ وہ جنگ بندی کریں، ان کی کوئی نہیں سنے گا، اس لیے کہ اسرائیل کے وزیر دفاع جو ہے جن کا نام اسرائیل کیٹس ہے، انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اسرائیل ول ڈو واٹ ایز اٹ پلیزز ان لیبنان اینڈ ناٹ بی گائیڈڈ بائی ٹرمپس ڈیمانڈس. تو اسرائیل کی ڈومیسٹک پالیٹکس جو ہیں دے انفلوئنس دیئر ڈیسیژن میکنگ. صدر ٹرمپ کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہیں وہ بھی اب ان کے سامنے آ گئی ہیں، اور اگر اسٹریٹ آف ہارموز کھل بھی جائے تو کم از کم 6 مہینے اور لگیں گے تیل اور فرٹیلائزر اور باقی چیزوں کا آمد و رفت میں. اس وقت جو کیلکولیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ اس جنگ کا ٹوٹل خرچہ امریکہ کا $1 ٹریلین ہوگا، اور یہ مڈ ٹرم الیکشنز کا سال ہے، اور مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے یہ اس کے اثرات جو ہیں وہ نہیں ہٹ سکیں گے، جو چاہے صدر ٹرمپ کر لیں. سر لیکن ایک بات بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ڈومیسٹک پالیسی ہے، اسلحہ امریکہ کا، ایڈ امریکہ کی، ٹیکنالوجی سب کچھ، سب کو پتا ہے کہ آپ ایرانی صحیح کہتے ہیں ایرانی کہ یہ سینٹکام کی ایکٹیو سپورٹ کے بغیر نہ یہ حملے اسرائیل کر سکتا ہے نہ لڑ سکتا ہے. تو فائنل اسرائیل امریکہ کے بغیر تو نہیں لڑ سکتا، اٹس امپاسبل فار امریکہ اسرائیل کہ وہ کنٹینیو کرے. تو فائنل کال تو اسی کی ہے، جیسے وہ انہوں نے بھی کہا، محسن رضائی نے جو ملٹری ایڈوائزر ٹو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ہیں، انہوں نے کہا نیگوسیشن ڈیڈ لاک میں ہیں اور صرف ڈونلڈ ٹرمپ اس ڈیڈ لاک کو توڑ سکتے ہیں. تو فائنل کاسٹنگ ویٹو تو امریکہ کا ہے، اس کے بغیر تو اسرائیل کیسے سروائیو کر سکتا ہے، کیسے لڑ سکتا ہے؟ نہیں، صحیح آپ نے فرمایا، ویٹو اور پاور امریکہ کا ہے، اور اگر ٹرمپ وہ $3.8 بلین ملٹری ایڈ جو ہر سال جاتی ہے اسرائیل کو وہ فوری طور پہ بند کر دے تو پھر اس کے جو ریپرکشنز ہوں گے ملک کے اندر ٹرمپ کو بھگتنے پڑیں گے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ اس قسم کا رویہ اختیار کرے. اور آپ نے پچھلے ہفتے میں ایک ناٹک دیکھا ہوگا جو ہو رہا تھا، لیکس ہو رہی تھی اسرائیل سے اور یو ایس آفیشل گالی گلوچ والی کالز کی، کہ نتنیاہو نے کہا ہے کہ آئی وڈ فیور US stopping military aid to Israel, we can stand on our own feet. سر اس کے تو اور ریزنز ہیں نا، $36 بلین کا ان کا وہ پیکیجز پڑے ہوئے، اور یہ ارینجمنٹ بھی ہو رہی ہے کہ جوائنٹ ملٹری کوآپریشن ہو جائے تو پھر کانگریس کے پاس جانا ہی نہ پڑے.